الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اصول قرآن میں پہلے قسم کے مقاصد میں ہم نے 6 مقاصد کا بیان پورا کر لیا، اور آج ہم 7ویں اور 8ویں مقصد تنظیم اور آداب شروع کریں گے۔ پہلی قسم کے مقاصد یہ وہ مقاصد ہیں جس کا تعلق پورے قرآن کے ساتھ ہے۔ اس میں پہلے 4 مقاصد توحید و رسالت، صدق الکتاب اور ایمان بالآخرہ، یہ مقاصد اصلیہ کہلاتے ہیں۔ سوابق بھی ان کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایمان کے بنیادی ارکان ہیں۔ اور اگلے 4 مقاصد جہاد و انفاق فی سبیل اللہ، تنظیم و آداب، یہ مقاصد غیر اصلیہ ہیں، ان کو لواحق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پچھلے 4 مقاصد کے معاون اور ممد ہیں، اور ان کی دعوت اور مضبوطی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ مقاصد قرآن کے موضوعات ہیں کہ جن پر قرآن پاک بات کرتا ہے اور جن کے لیے قرآن پاک نازل کیا گیا ہے۔ پھر ہم نے بتایا تھا کہ ان میں بنیادی مقصد توحید ہے قرآن پاک کا، اور باقی مقاصد توحید کی دعوت، توحید کے نظام کی نفاذ اور اس کی مضبوطی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ بہرحال آج کا ہمارا موضوع 7واں اور 8واں مقصد یعنی تنظیم اور آداب ہے۔ یہ موضوع بھی اگرچہ تفصیلی موضوع ہے اور علماء نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں۔ تو ہماری 7ویں اصل ہے تنظیم۔ تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ مومنوں کے لیے آپس میں منظم رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، کہ وہ اپنا وقت ایک نظم اور ایک جماعت میں گزاریں، اجتماعی طور پر منظم رہیں۔ تو یہ تنظیم کا مقصد ہے۔ اور 8واں مقصد آداب۔ آداب سے مراد وہ اصول اور وہ قوانین ہیں کہ جن پر چل کر مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کا نظم منظم اور مضبوط ہوتا ہے۔ تو تنظیم سے مسلمانوں کا نظم اور جماعت مقصود ہے، اور آداب سے وہ اصول مقصود ہیں کہ جن پر چل کر مسلمانوں کی جماعت اور نظم مضبوط اور منظم ہوتا ہے۔ پھر یہ تنظیم اور آداب ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی تنظیم یا جماعت یا نظم یہ آداب اور اصول کے ذریعے منظم ہوتا ہے، اور یہ آداب یہ مسلمانوں کی جماعت اور نظم سے عمل میں آتے ہیں۔ اگر جماعت نہ ہو تو یہ اصول بھی نہیں ہوں گے، اور اگر اصول پر نہ چلا جائے، اصول نہ ہو تو جماعت بھی نہیں رہتی۔ تو مقصد یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ پھر یہ تنظیم یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسے آپ تنظیم کہہ لیں، جماعت کہہ لیں، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تنظیم کے ذریعے ہر چیز قیمتی بنتی ہے۔ مثال کے طور پر پھول جب الگ الگ ہوں تو اتنے خوبصورت نہیں لگتے، لیکن اگر انہی پھولوں کا ہار بنا لیا جائے یا ان کا گلدستہ بنا لیا جائے تو یہی بکھرے ہوئے پھول اور زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ اسی طرح اینٹیں ہیں اور پتھر ہیں، جب یہ الگ الگ پڑے ہوں تو ان کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جب ان اینٹوں کو اور ان پتھروں کو منظم کر لیا جائے، ایک ترتیب کے ساتھ انہیں رکھ دیا جائے اور ان کی ایک عمارت بنا لی جائے تو یہی پتھر اور یہی اینٹیں قیمتی بن جاتی ہیں۔ اسی طرح نماز میں اگر اکیلے نماز پڑھا جائے تو اس کا اتنا ثواب نہیں ہے، لیکن اگر یہی نماز جماعت میں پڑھی جائے تو اس کا 27 درجے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اس میں جماعت اور تنظیم آ جاتی ہے۔
علماء نے اس کی ایک اور مثال بیان کی ہے کہ جیسے چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں تو ان سے تھوڑا تھوڑا پانی جاری ہوتا ہے، تو یہ پانی گندگی کو اور میل کچیل کو دور نہیں کر سکتا، لیکن جب یہی چھوٹی چھوٹی نالیاں سب مل جائیں اور ایک بڑے نالے کی صورت اختیار کر لیں تو یہ ہر قسم کی گندگی اور ناپاکی اور میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ بہرحال مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ تنظیم جو ہے مسلمانوں کی جماعت، یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے ذریعے مسلمان مضبوط ہوتے ہیں، ان میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے، ان کا رعب اور دبدبہ بڑھتا ہے اور اس کے ذریعے دنیا پر غالب رہ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا تنظیم کا فائدہ۔ اب آتے ہیں تنظیم کے لیے کچھ امور انتظامیہ بھی ضروری ہیں کہ جن پر عمل کر کے مسلمانوں کی جماعت مضبوط ہو سکتی ہے، منظم ہو سکتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر تہذیب الاخلاق ہے، اسے تہذیب النفوس بھی کہتے ہیں۔ یہ فرد کی اصلاح کا ذریعہ ہے، کیونکہ فرد سے ایک گھر بنتا ہے، گھرانہ بنتا ہے، اور گھرانے سے خاندان بنتا ہے، اور خاندان سے پورا ایک معاشرہ بنتا ہے، اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے فرد کی اصلاح کی جائے۔ جب فرد کی اصلاح ہو جائے گی تو افراد کے ذریعے گھرانہ بنتا ہے تو گھر کی اصلاح ہو گئی، گھر سے خاندان بنتا ہے تو خاندان کی اصلاح ہو گئی، اور خاندانوں سے معاشرہ بنتا ہے، تو اس طرح پورے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے ایک فرد کی اصلاح کے ذریعے۔ اس لیے قرآن پاک نے اور اسلام نے فرد کی اصلاح پر بہت زور دیا ہے اور اس کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے اور اس پر کوشش کی ہے۔ تو پہلا نمبر تنظیم کے امور انتظامیہ میں ہمارا تہذیب الاخلاق ہے، یعنی مسلمانوں کے اخلاق کی تہذیب۔ تو فرد کی اصلاح کے لیے قرآن پاک نے سورہ بقرہ میں 10 صفات ذکر کی ہیں، یعنی وہ 10 صفات جو کہ ایک مسلمان فرد کے اندر ہونی چاہیے۔ تو سورہ بقرہ 177 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ 10 صفات ذکر کی ہیں۔ 5 صفات کا تعلق عقیدے سے ہے اور 5 کا تعلق عمل سے۔ یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ 5 کا تعلق باطنی اعمال سے ہے اور 5 کا تعلق ظاہری اعمال سے۔ 5 کا تعلق دل سے ہے اور 5 کا تعلق اعضاء سے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کی باطنی اصلاح بھی ہو جائے اس کے دل کی، اور ظاہری اصلاح بھی ہو جائے اس کے اعمال کی۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ تو یہ وہ 5 صفات جن کا تعلق دل سے ہے اور عقیدے سے ہے۔ من آمن باللہ کہ اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر آخرت پر ایمان لائے، والملائکہ ملائکہ فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب اور کتاب اللہ پر ایمان لائے، والنبیین اور انبیاء پر ایمان لائے۔ تو یہ 5 صفات ہیں کہ جن کا تعلق دل سے ہے۔ پھر آگے فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین ومن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یعنی اپنا مال خرچ کرے، انفاق، واقام الصلاۃ نماز قائم کرے، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ دے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اپنے وعدوں کو پورا کرے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اور مشکلات میں صبر کرے۔ تو اعمال کی اصلاح کے لیے، ظاہری اصلاح کے لیے 5 صفات بیان کی: مال لگانا، انفاق، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، عہود کی پاسداری اور صبر۔ تو یہ 10 صفات ہیں جو کہ سورہ بقرہ 177 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی فرد کی اصلاح کے لیے۔ دوسرے نمبر پر معاشرے اور ملک کی اصلاح کے لیے وہ احکام کہ جس سے ملک کی سلطنت کی، اسلامی حکومت کی اصلاح ہوتی ہے، اس میں امن اور ترقی آتی ہے۔ تو اس کے لیے سورہ بقرہ میں 4 احکام بیان ہوئے ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں جو 4 احکام بیان ہوئے اس میں پہلا حکم ہے قصاص کے قانون کا اجرا، یعنی ظالم سے بدلہ لینا، اس کو ظلم سے روکنا اور کسی پر زیادتی اور ظلم نہ ہونے دینا، جیسا کہ سورہ بقرہ 178 نمبر آیت میں ہے
یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔ تو اس آیت میں قصاص کا حکم ہے کہ قصاص فرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ قصاص معاف کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ پھر آگے جا کے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ کس طرح زندگی ہے؟ اگر ایک قاتل ظالم کو پکڑا جائے اور اس کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے تو اس کے بعد معاشرے میں کوئی اور اس اقدام کی ہمت نہیں کر سکے گا، تو اس لیے فرمایا کہ قصاص میں زندگی ہے۔ تو یہ پہلا حکم معاشرے اور اسلامی حکومت کی اصلاح کے لیے قصاص کے قانون کا اجرا۔ یہ وہ قانون ہے کہ کسی بھی حکومت میں یہ قانون جاری کر دیا جائے تو اس حکومت میں، اس ملک میں کوئی ظالم نہیں رہتا اور کوئی ظالم ظلم پر جرأت اور ہمت نہیں کر سکتا۔ تنظیم اور مسلمانوں کی جماعت کی مضبوطی اور اس کی اصلاح کے لیے امور انتظامیہ میں سے تیسرا حکم الامر بمقاصد الشدائد، یعنی مسلمان کے نفس کو مضبوط کرنے اور اسے تکلیفوں اور مشکلات کو برداشت کرنے کا عادی بنانے کے لیے روزے کا حکم۔ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر مشکل حالات بھی آتے ہیں، جنگی حالات بھی آتے ہیں، جہاد میں بھوک پیاس اور تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو اس لیے قرآن پاک اسلام مسلمان کو روزے رکھنے کا حکم دیتا ہے تاکہ اس کو مشکلات برداشت کرنے کی عادت پڑے، بھوک پیاس برداشت کرنے کی عادت ہو، کہ اگر کبھی ایسا موقع آئے تو یہ پہلے سے اس کا عادی ہو۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سورہ بقرہ 183 نمبر آیت۔ چوتھا حکم حرام مال سے بچنے کا حکم۔ رشوت، چوری، ڈاکے اور ہر قسم کے حرام مال سے بچنے کے لیے ایک جامع حکم فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، سورہ بقرہ 188 نمبر آیت، کہ اپنے اموال کو اپنے درمیان باطل طریقے سے نہ کھاؤ بلکہ حلال طریقے سے کھاؤ۔ حلال طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، تجارت کا ذریعہ ہے، اجارہ ہے اور دوسرے حلال ذرائع ہیں۔ تو تیسرا حکم مسلمان کو اسلامی معاشرے کو حرام سے بچانا ہے تاکہ مسلمانوں کی پرورش حلال مال سے ہو، کیونکہ جس نفس کی پرورش حرام مال سے ہوتی ہے تو وہ پھر کام بھی ویسے ہی کرتا ہے، اسے پھر اللہ تعالیٰ حلال اور نیک کاموں کی توفیق نہیں دیتے۔ امور انتظامیہ میں فرد اور معاشرے کی اصلاح کے بعد گھر اور خاندان کی اصلاح کے لیے احکامات ہیں۔ تدبیر المنزل یا اصلاح البیت، قرآن کریم نے ایک گھر اور ایک خاندان کی اصلاح کے لیے بھی بہت سے احکامات بیان کیے ہیں اور اس پر بھی بہت زور دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں 215 سے 241 نمبر آیات میں کل 18 احکامات بیان کیے ہیں کہ جس سے ایک گھر کی، ایک خاندان کی اصلاح ہوتی ہے اور وہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ ایک مضبوط گھرانے اور ایک مضبوط خاندان سے ایک مضبوط اسلامی معاشرہ بنتا ہے، اور اسلام کی یہ کوشش ہے کہ اسلامی معاشرہ مضبوط ہو، مستحکم ہو، تاکہ وہ اپنے دشمنوں پر اور کفار پر غالب رہے اور وہ مغلوب نہ ہو اور توحید کی دعوت پوری دنیا پر غالب رہے۔ تو اس میں پہلے نمبر پر ہے گھر کی اصلاح اور گھر والوں پر خرچہ کرنا۔ تو گھر کی اصلاح میں، خاندان کی اصلاح میں پہلے نمبر پر ہے گھر والوں پر خرچہ کرنے کا حکم، جیسے کہ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ تو اس آیت میں اپنے ضرورت مند رشتہ داروں پر خرچہ کرنے کا حکم ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنے گھر کے دفاع کے لیے قتال کا حکم، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، یعنی اپنے اور اپنے گھر والوں کے دفاع کا حکم۔ تیسرے نمبر پر اشہر حرم میں قتال کا حکم، اور ان دونوں احکامات میں مناسبت یہ ہے کہ پہلے حکم میں قتال کا حکم دیا اور دوسرے حکم میں اس کی لمیٹیشنز بیان کی کہ قتال تو فرض ہے لیکن بعض اوقات ایسے ہیں
کہ جس میں قتال نہیں کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ اس قتال کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع فرمایا کہ اپنی مرضی سے ہر وقت اور ہر کسی سے قتال نہیں ہے، بلکہ قتال کس سے کرنا ہے اور کب کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ اور شریعت بتائے گی۔ اصلاح البیت میں چوتھا حکم نہی عن الخمر والمیسر، یعنی شراب اور جوئے سے منع، کیونکہ یہ دونوں ایسے کام ہیں جو کہ ہر فساد کی جڑ ہیں۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر جماع الاثم، کہ شراب یہ تمام گناہوں کو جمع کرنے والی ہے، کہ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، پھر وہ ہر قسم کا کام کر سکتا ہے۔ شراب، زنا، چوری، ڈکیتی، قتل، ہر قسم کا بڑا گناہ وہ کر سکتا ہے، اس لیے یہاں پہ شراب سے منع کیا گیا۔ اور میسر حرام طریقے سے مال کمانا، تو اس میں دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے حاصل کرنا ہوتا ہے، اس لیے سے منع فرمایا کہ اس سے معاشرے میں، گھرانے میں، خاندانوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بغض و عناد، ضد اور حسد پیدا ہوتا ہے، تو اس کو جڑ سے ختم کیا۔ 5 نمبر پر حکم ہے اصلاح الیتامہ، کہ یتیموں کی اصلاح، ان کی پرورش، ان کا خیال کرنا۔ اسلام میں کیونکہ جہاد کا حکم ہے اور جہاد کے نتیجے میں لوگ شہید ہوتے ہیں اور اکثر مرد شہید ہوتے ہیں، تو مردوں کے شہید ہونے کی وجہ سے ان کے بچے یتیم ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کا معاشرہ، اسلامی معاشرہ، یہ جہادی معاشرہ ہوتا ہے کہ اس میں جہاد کیا جاتا ہے کفار سے، اور جہاد میں لوگ قتل ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے ان کے بچے یتیم رہ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کے معاشرے میں یتیموں کی کثرت ہوتی ہے، جبکہ مسلمانوں میں جہاد ہو۔ تو ان یتیموں کو شریعت نے ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی اصلاح کے لیے ایک نظام بنایا ہے، اور قرآن پاک میں اس کی بہت تاکید کی ہے، اس کی بہت ترغیب دی ہے، اور یتیموں کے ساتھ ظلم کرنے اور ان کی حق تلفی پر وعیدیں سنائی ہیں۔ تو 5 نمبر پر ہے اصلاح الیتامہ، یعنی یتیموں کی اصلاح کا حکم۔ اسلامی گھرانے اور اسلامی خاندان کی اصلاح کے لیے 6واں حکم التباعد عن الاغیار، یعنی کفار اور مشرکین سے دور رہنا اور ان سے تعلقات اور رشتہ داریاں قائم نہ کرنا۔ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ اسی طرح فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اپنی عورتوں کو مشرکین کے نکاح میں نہ دو۔ تو اس میں حکم ہے کہ مشرکین سے دور رہا جائے اور ان سے رشتہ داریاں قائم نہ کی جائیں۔ پھر آگے اس کی وجہ بیان کی اولئک یدعون الی النار، کہ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، کیونکہ جب ان سے تعلقات قائم ہوں گے تو یہ یقیناً اپنی دعوت دیں گے اور انسان ان سے متاثر ہوگا، تو ان کی دعوت اور ان کا دین، ان کا طریقہ یہ آگ کی طرف، جہنم کی طرف بلانے والا ہے۔ اس لیے فرمایا اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں، جو کہ کامیابی ہے۔ خاندان کی اصلاح کے لیے 7واں حکم نہی عن الجماع فی المحیض، یعنی حیض کی حالت میں جمع سے منع کیا گیا ہے۔ 8ویں نمبر پر جمع کا مقصد بیان کیا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ جمع کا مقصد مسلمانوں کی جماعت کو بڑھانا، مسلمانوں کی نسلوں کو بڑھانا۔ 9ویں نمبر پر اللہ کے نام کی تعظیم کا حکم، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ اللہ کے نام کی تعظیم کرو اور اسے اپنی جھوٹی قسموں کے لیے استعمال نہ کرو۔ ہم یہاں پر مختصر طور پر اجمالی ذکر کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل درس قرآن میں آ جائے گی۔ اسی طرح 10واں حکم ایلا کا مسئلہ، ایلا کسے کہتے ہیں یہ بھی تفصیل سے انشاءاللہ اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ 11ویں نمبر پر طلاق کا مسئلہ، طلاق کے بعد نکاح کا حکم، تو یہ بیان کیا الطلاق مرتان، اسی طرح فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو یہ بھی گھرانے اور خاندان کی اصلاح کا حکم۔ 12ویں نمبر پر رضاعت کا مسئلہ، رضاعت کے مسائل بیان کیے گئے اس میں۔ 13ویں نمبر پر متوفی عنہا زوجہا کا مسئلہ،
یعنی وہ عورت کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اسلامی معاشرہ یہ ایک جہادی معاشرہ ہے، اور اس میں لوگ شہید ہوتے ہیں، مرد شہید ہوتے ہیں اکثر، تو ان کے پیچھے ان کی بیویاں رہ جاتی ہیں، تو ان عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی بھی احکامات بیان کیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کے خیال رکھنے کے لیے۔ تو یہاں وہ مسائل بیان کیے گئے، خطبے کا حکم، نکاح کے پیغام بھیجنے کا حکم یہ بیان کیا گیا، اس کے مسائل بیان کیے گئے۔ ایک مسئلہ خلوت سے پہلے نکاح کے حکم کا بیان کیا، اس کے مسائل بیان کیے۔ اس کے بعد نماز کا مسئلہ بیان کیا کہ خاندان کی اور گھر کی اصلاح کے لیے نماز انتہائی اہم اور ضروری ہے، اس کے مسائل، اس کی تاکید بیان کی گئی۔ پھر 17ویں نمبر پر جاہلیت کے زمانے میں جو ظلم تھا اس سے بچنے کا حکم، کہ جاہلیت کے زمانے کی طرح عورتوں پر ظلم نہ کرو۔ اور 18ویں نمبر پر متع کا حکم بیان کیا کہ اس کا کیا حکم ہے۔ بہرحال یہ کل 18 احکامات ہیں جو کہ سورہ بقرہ میں 215 نمبر آیت سے بیان ہوئے ہیں، ایک گھر اور ایک خاندان کی اصلاح کے لیے، کیونکہ گھر اور خاندان سے اسلامی معاشرہ بنتا ہے، اسلامی حکومت، مضبوط حکومت بنتی ہے۔ امور انتظامیہ میں چوتھا حکم، جماعت۔ اس سے مراد جماعت کے اصول اور قوانین ہیں، یعنی مسلمانوں کی جو جماعت ہے ان کے اصول اور قوانین، تاکہ یہ جماعت مضبوط رہے، غالب رہے اپنے مخالف پر، اپنے دشمن پر۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کی جماعت کی مضبوطی کے لیے 5 قوانین ذکر کیے ہیں۔ ان 5 قوانین میں سب سے پہلا قانون ہے کہ سب کا عقیدہ ایک ہی ہو، جماعت میں عقیدہ سب کا ایک ہی ہو، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، موحدین ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عقیدے کا اختلاف یہ جماعت میں اختلاف کا سبب بنتا ہے۔ تو جب سب موحدین ہوں گے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، ایک اللہ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہوں گے، تو پھر اس میں اختلاف نہیں ہوگا۔ یہ قوانین اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان فرمائے ہیں، جیسے کہ 102 نمبر آیت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ الفوز الکبیر میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اتقوا اللہ حق تقاتہ سے مراد ہے فی الشرک والکفر وما یرجع فی الاعتقاد، یعنی اللہ سے ڈرو، شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، اور اسی طرح جو اعتقاد میں خرابی کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ دوسرا قانون یہ بیان کیا کہ سب کا قانون قرآن پاک ہو، یعنی جماعت جن اصولوں پہ چلے گی، جس کو اپنا قانون مانے گی، وہ ہے قرآن پاک۔ سورہ آل عمران 103 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو یہاں پہ حبل اللہ سے مراد قرآن پاک ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اپنے درمیان اتفاق رکھو، اختلاف نہ کرو، اور یہ اتفاق یہ حبل اللہ سے آتا ہے، یعنی قرآن پاک سے آتا ہے، کیونکہ جب تمام مسلمان اس پر فیصلہ کر لیں کہ ہم اپنے قوانین، اپنے جو فیصلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کریں گے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو، احکامات کو مانیں گے، جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہو گیا تو ہم اس کو مانیں گے، تو اس سے اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو کوئی شخص ایک بات کرے گا اور دوسرا دوسری بات کرے گا، تو اس سے اختلاف بنے گا۔ لیکن جب سب اپنا سر قرآن پاک کے سامنے تسلیم کر دیں، قرآن پاک کو مان لیں، تو پھر اس سے اختلاف ختم ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا قانون کہ مسلمانوں کی جماعت میں سب کا قانون قرآن پاک ہوگا۔ تیسرا قانون یہ ہے کہ جماعت کے تمام ارکان فعال ہوں گے، یعنی تمام چست ہوں گے، ان میں سستی نہیں ہوگی، کیونکہ جس جماعت کے افراد میں سستی ہوتی ہے تو وہ جماعت ترقی نہیں کر سکتی۔ جماعت کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ جماعت کے تمام ارکان وہ فعال ہوں، اس کی طرف دعوت دینے والے ہوں، اس کے منشور اور اصول کی حفاظت کرنے والے ہوں، اور اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوں۔ جیسا کہ سورہ آل عمران 4 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ،
کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو کہ خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والی ہو۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ارکان دعوت کا اہتمام کرنے والے ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہوں، یعنی وہ اسلام کی طرف بلانے والے ہوں اور اپنی دعوت سے اسلام کا دفاع کرنے والے ہوں، تو اس سے مسلمانوں کی جماعت ترقی کرتی ہے۔ تو یہ تیسرا قانون مسلمانوں کی جماعت کے لیے۔ چوتھا قانون یہ ہے کہ جماعت کے ارکان مسلمانوں کی جماعت پر اپنا مال خرچ کریں، یعنی وہ بخیل نہ ہوں، جس کی استطاعت ہو تو وہ مسلمانوں پر اپنا مال خرچ کرے، مسلمانوں کے جو تقاضے ہیں، مسلمانوں کی جماعت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرے اپنے مال سے۔ سورہ آل عمران 115 نمبر آیت میں فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، مطلب یہ ہے کہ جو بھی وہ خیر کا کام کریں گے تو ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا اور ان کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ چوتھا قانون کہ مسلمان اپنی جماعت پر، مسلمانوں پر خرچ کریں۔ پانچواں قانون کہ جماعت کے ارکان رازدار ہوں، مسلمانوں سے، اسلام سے وفادار ہوں، مسلمانوں کے اور اسلام کے راز کسی اور کو نہ دیں، جیسے کہ فرمایا سورہ آل عمران 118 نمبر آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت میں منافقین نہ ہوں، ایسے لوگوں پر کڑی نظر رکھی جائے کہ جو کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے ہوں، مسلمانوں میں شامل ہوں، مسلمانوں کے بھیس میں ہوں، لیکن وہ اصل میں مسلمانوں کے اسلام کے غدار ہوں۔ تو ایسے لوگوں کو مسلمانوں کے درمیان نہ چھوڑا جائے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں اور موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو یہ پانچواں قانون ہوا کہ مسلمان رازدار ہوں اور منافقین مسلمانوں کی جماعت میں نہ ہوں۔ تو یہ 5 اصول اور قوانین ہیں مسلمانوں کی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے، کہ جب ان پر عمل ہوتا ہے تو مسلمانوں کی جماعت محفوظ بھی رہتی ہے اور ترقی بھی کرتی ہے۔ پہلا قانون کہ سب کا عقیدہ ایک ہو، توحید پر ہو۔ دوسرا قانون کہ سب کا قانون قرآن پاک ہو۔ تیسرا قانون کہ جماعت کے ارکان تمام فعال ہوں، جماعت کی طرف دعوت دینے والے، بلانے والے ہوں۔ چوتھا قانون یہ کہ مسلمان اپنی جماعت پر، مسلمانوں پر خرچ کرنے والے ہوں۔ اور پانچواں قانون کہ جماعت کے ارکان رازدار ہوں اور مسلمانوں کے اور اسلام کے وفادار ہوں۔ یاد رہے ہمارے 7ویں اور 8ویں مقاصد چل رہے ہیں اور اس میں ہم امور انتظامیہ کا بیان کر رہے ہیں۔ 4 امور انتظامیہ ہم نے بیان کیے۔ تہذیب الاخلاق یعنی فرد کی اصلاح، دوسرے نمبر پر تہذیب المملکہ جسے سیاست مدنی بھی کہتے ہیں، تیسرے نمبر پر تدبیر المنزل یعنی اصلاح البیت، اس کے لیے قرآن پاک میں جو 18 قوانین ہیں ان کا ہم نے ذکر کیا۔ چوتھے نمبر پر جماعت کا ہم نے ذکر کیا کہ مسلمانوں کی جماعت اور اس کے لیے قوانین اور اصول۔ 5ویں نمبر پر مسلمانوں کی جماعت، اس کی حفاظت اور ترقی کے لیے آداب، یعنی وہ آداب کہ جس سے مسلمانوں کی حفاظت ہوتی ہے، مسلمانوں کو ترقی ملتی ہے، ان کے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے اور اختلافات ختم ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک وہ آداب بھی بیان کرتا ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ قرآن پاک کے جو 8 مقاصد ہیں ان میں بنیادی مقصد توحید ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی ہیں وہ توحید کے ممد اور معاون ہیں۔ رسالت کا مقصد ہے توحید کی دعوت، صدق الکتاب جو ہے یہ توحید کا نصاب ہے، آخرت کا عقیدہ یہ توحید کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ یہ توحید کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے ہے، تنظیم و آداب یہ توحید کے نظام جب نافذ ہو جائے تو اس کی ترقی اور اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ وہی اصول اور قوانین بیان کیے جا رہے ہیں جو کہ اسلامی نظام کی حفاظت اور اس کی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ تو 5ویں نمبر پر وہ آداب جو کہ مسلمانوں کی ترقی اور ان کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں۔ تو پہلا ادب ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم اور قرآن و سنت کے خلاف بات نہ کرنا۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے یہ 7 آداب اور 7 قاعدے ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ بیان فرمایا ہے سورۃ الحجرات پہلی نمبر آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم کرو اور قرآن و سنت کے خلاف
کوئی بات نہ کرو۔ دوسرا ادب سورۃ الحجرات دوسری نمبر آیت میں بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو جیسے کہ تم آپس میں بات کرتے ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو۔ تو یہ دوسرا ادب کہ نبی کی عزت اور احترام کرو، اپنے رسم و رواج اور اپنی روایات ان کے قول و فعل پر مقدم نہ کرو۔ تیسرا ادب سورہ حجرات 6 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ تو تیسرا ادب ہے بات کی تحقیق کرنا، کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی خبر آ جائے، کوئی بات آ جائے تو اس کی پہلے تحقیق کریں، پھر اس پر عمل کریں، اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آدمی تحقیق کی وجہ سے جھگڑے اور اختلاف پیدا ہو جائیں اور مسلمانوں میں اختلاف پڑ جائے۔ تو تیسرا ادب یہ ہوا کہ بات کی تحقیق کرنا۔ چوتھا ادب سورہ حجرات 9 نمبر آیت میں بیان ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ جب مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف آ جائے، کوئی جھگڑا آ جائے تو ان کے درمیان صلح و صفائی کرائی جائے اور ان کو ایسے نہ چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ بھی مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ادب۔ پانچواں ادب سورہ حجرات 11 نمبر آیت میں مذکور ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ اس ادب کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی قدر اور عزت کریں اور ان کی بے اکرامی سے بچیں، جیسے کہ فرمایا کہ اے ایمان والو کہ نہ مرد ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں اور نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، اور فرمایا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، کہ ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارو۔ تو یہ ایک ادب بیان کیا کہ ایک دوسرے کی عزت اور احترام۔ چھٹا ادب سورہ حجرات 12 نمبر آیت میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ تو اس آیت میں 3 احکامات، 3 ادب بیان فرمائے۔ ایک یہ کہ بدگمانی سے بچیں، مسلمان ایک دوسرے پر بدگمانی نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ تجسس میں نہ پڑیں، کھوج نہ لگائیں ایک دوسرے کے کاموں کی۔ تیسرا یہ کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ تو اس آیت میں یہ 3 آداب بیان ہوئے کہ بدگمانی نہ کریں، تجسس نہ کریں اور غیبت نہ کریں، کیونکہ یہ تینوں کام ایسے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کے دلوں میں بغض اور کینہ اور حسد پیدا ہوتا ہے اور مسلمانوں میں محبت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف اور پھوٹ پڑتی ہے۔ تو یہ ادب بیان کیے کہ اس سے بچیں۔ ساتواں ادب سورہ حجرات 13 نمبر آیت میں بیان فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تم میں سب سے عزت مند شخص، عزت والا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اتقاکم تم میں وہ ہے جو کہ سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ تو ساتواں ادب یہ بیان ہوا کہ مسلمانوں کی آپس میں فضیلت اور کرامت تقوی میں ہے، نہ کہ نسب میں یا کسی اور چیز میں۔ یعنی مسلمانوں میں سب سے زیادہ اہمیت والا، فضیلت والا وہ شخص ہے جو کہ تقوی میں زیادہ ہو، جو کہ نیک اور پرہیزگار ہو، اللہ تعالیٰ کا مطیع ہو، نہ کہ وہ کہ جس کی قوم اچھی ہو یا جس کے پاس دولت ہو۔ تو یہ چیزیں فضیلت کا سبب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمانوں میں عزت اور فضیلت کا سبب کیا ہے؟ وہ ہے تقوی۔ تو یہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے 7 آداب بیان کیے کہ جس سے مسلمانوں کی جماعت محفوظ ہوتی ہے، ترقی کرتی ہے۔ امور انتظامیہ میں سے 7واں امر یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کے لیے ایک امیر کا ہونا ضروری ہے، کہ مسلمانوں کا ایک امیر ہو جس پر سب متفق ہوں۔ تو یہ بھی مسلمانوں کی جماعت کی مضبوطی اور اس کی ترقی کا ایک اہم ذریعہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک امیر ہو کہ جس پر وہ متفق ہوں اور جس کی وجہ سے جماعت مضبوط رہے۔ 8ویں نمبر پر امیر کے منتخب کرنے اور مقرر کرنے کی صفات، تو اس کا بیان پہلے گزر گیا۔ اسی طرح 9ویں نمبر پر
امیر کے اخلاق اور صفات، اس کا بیان بھی پہلے گزر گیا کہ وہاں ہم نے 4 صفات بیان کی تھیں امیر کی، کہ یہ 4 صفات امیر میں ہونا ضروری ہیں۔ ایک علم، جسم، قوت اور امانت۔ امور انتظامیہ میں سے 10ویں نمبر پر یہ ہے کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے، کہ مسلمان اپنے امیر کی اطاعت کریں۔ تو پہلے بیان کیا کہ امیر کا ہونا ضروری ہے، 10ویں نمبر پر ہے کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے، کیونکہ امیر کے منتخب کرنے کے قواعد پر آپ نے عمل کر لیا اور آپ نے ایک اچھا امیر مقرر کر لیا مسلمانوں کا، لیکن اگر اس امیر کی اطاعت نہیں ہے تو اس امیر کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو مسلمانوں کی جماعت کو مضبوط رکھنے کے لیے امیر کی اطاعت ضروری ہے، کہ تمام مسلمان امیر پر متفق ہوں اور اس کی اطاعت کریں۔ حدیث میں اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی الفاظ آئے ہیں کہ اگر امیر تم پر ظلم کرے، تمہاری پیٹھ پر کوڑے مارے، تو پھر بھی اس کی اطاعت کرو، لیکن یہ اطاعت حق میں ہے، نہ حق میں، ناجائز کاموں میں نہیں ہے۔ تو ان 4 اصولوں کا بیان جہاد فی سبیل اللہ کی بحث میں گزر چکا ہے۔ امور انتظامیہ میں سے 11ویں نمبر پر مشورہ ہے، کہ امیر بھی مشورے لے اپنے مامورین سے، اور مامورین بھی شورا کے پابند ہوں۔ قرآن کریم نے اس پر بہت زور دیا ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران 159 نمبر آیت میں ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ صحابہ سے مشورہ کریں۔ رسول اللہ کو تو مشورے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ صحابہ سے مشورے کریں، تو اس میں امت کو تعلیم ہے، امت کے جو امراء ہیں ان کو تعلیم ہے کہ اپنا نظام جو ہے وہ شورائی نظام بناؤ، اور اپنے امور جو ہیں یہ مشورے سے حل کرو۔ اس میں ایک تو فائدہ یہ ہے کہ مشورے کی وجہ سے فیصلوں میں غلطی نہیں ہوتی، غلطیوں کے امکان کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ مامورین بھی خوش رہتے ہیں، ان کی اس میں دلجوئی ہوتی ہے، اور ایک اتحاد و اتفاق کی فضا قائم رہتی ہے۔ سورہ شورا میں مسلمانوں کی صفات میں بیان فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کے جو کام ہیں وہ مشورے سے حل ہوتے ہیں۔ تو اسلام کا نظام بھی شورائی نظام ہوتا ہے، مشورے پر بنیاد ہوتا ہے۔ امور انتظامیہ میں سے 12ویں نمبر پر امر یہ ہے کہ مسلمانوں میں 3 قسم کے لوگ ہونے چاہیے۔ ایک علماء، دوسرے نمبر پر تاجر حضرات، اور تیسرے نمبر پر مقاتلین مجاہدین۔ علماء جو کہ امت کی، مسلمانوں کی رہنمائی کریں، تاجر وقت بڑھنے پر اپنا مال خرچ کریں، کہ جہاں مسلمانوں کو ضرورت ہو، مسلمانوں کی مصلحت میں، ان کی ترقی کے لیے جہاد میں اپنا مال خرچ کریں، اور مجاہدین اور مقاتلین یہ مسلمانوں کی حفاظت کریں، اسلامی ملک کی حفاظت کریں۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ مسلمانوں کی جماعت میں ہونا ضروری ہیں، علماء، تاجر حضرات جو کہ اپنا مال لگائیں، مجاہدین جو کہ اسلامی مملکت کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں یہ 3 قسم کے لوگ بیان فرمائے ہیں، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اس میں اشارہ ہے علماء کی طرف کہ جو امت کی رہنمائی کریں۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ تو اس میں تاجر حضرات کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں میں تاجر حضرات ہونا ضروری ہیں، جو کہ مسلمانوں کی اقتصاد، ان کی معیشت کو برابر رکھیں، کیونکہ ترقی کے لیے اقتصاد و معیشت بہت ضروری ہے۔ اور وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ میں مجاہدین کی طرف اشارہ ہے کہ جو امت کی حفاظت میں مصروف ہوں۔ امور انتظامیہ میں سے 13ویں نمبر پر جہاد کے وقت ضروری قوانین۔ تو قرآن پاک نے جہاد کے موضوع کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کی بحث پہلے گزر چکی۔ تو بعض انتظامی امور بھی قرآن پاک جہاد کے بارے میں ایسے بیان کرتا ہے کہ جو کہ جہاد کے وقت میں بہت ضروری ہیں۔ تو یہ بہت سے قوانین ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں ذکر کیے ہیں، خصوصاً سورہ انفال میں یہ قوانین بہت تفصیل سے مذکور ہیں۔ انشاءاللہ اس کا بیان سورہ انفال میں تفصیل سے آ جائے گا۔ یہ 13 قوانین ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بیان فرمائے ہیں۔ امور انتظامیہ میں سے 14ویں نمبر پر رعیت کے احکامات ہیں، کہ قرآن پاک نے رعیت کے لیے بہت سے احکامات بیان کیے ہیں، کہ جس کی وجہ سے اسلامی معاشرہ اور مسلمان مضبوط رہتے ہیں،
ٹوٹ پھوٹ اور اختلاف کا شکار نہیں ہوتے۔ یہ قوانین بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں بیان فرمائے ہیں، خصوصاً سورۃ النساء میں 16 احکامات مذکور ہیں جن کا تعلق رعیت سے ہے۔ تو مسلمانوں کی جماعت کے لیے ان قوانین پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور 15ویں نمبر پر راعی کے احکامات، امام اور حکام کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ یہ وہ امور انتظامی اور احکامات ہیں کہ جس سے مسلمان منظم ہوتے ہیں، ان کے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، تو یہ بھی اسلامی معاشرے کے لیے، مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ یہ وہ احکامات ہیں کہ جس پر کوئی حاکم، کوئی راعی اگر عمل کرے تو وہ کامیاب حاکم بنتا ہے۔ تو سورہ نساء میں یہ حکام کے لیے احکامات بھی مذکور ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی سورۃ النساء کی تفسیر میں تفصیل سے آ جائے گی۔ پھر امور انتظامیہ میں 16ویں نمبر پر ہے اصلاح البلد، یعنی علاقے کی اصلاح کے لیے قوانین اور اصول اور آداب۔ سورۃ البلد میں یہ 3 قوانین مذکور ہیں، جیسے کہ علاقے کا جو بڑا ہو، حاکم ہو، وہ ہمتی ہو، جرأت والا ہو، جو کہ جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اقدامات کر سکتا ہو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے۔ دوسرے نمبر پر وہ مسلمانوں پر خرچ کرنے والا ہو، ضرورت کی جگہ پر، صحیح جگہ پر مال لگانے والا ہو، بے جا اور فضول خرچی کرنے والا نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر وہ حاکم وصیت کرنے والا اور صبر کرنے والا ہو، مصیبتوں پر، مشکل وقتوں میں اس میں صبر کا مادہ ہو، اور اسی طرح مسلمانوں کو خیر کی وصیت کرے، نصیحت کرنے والا ہو۔ بہرحال یہ 16 امور انتظامیہ جو بیان ہوئے، ان کا تعلق تنظیم اور آداب سے ہے، اور یہ وہ امور انتظامیہ ہیں کہ جن سے مسلمان منظم ہوتے ہیں، مسلمانوں کی جماعت مضبوط ہوتی ہے، ترقی کرتی ہے، اور وہ غالب رہتی ہے اپنے دشمنوں پر، کفار پر۔ اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ تعالیٰ کا نظام محفوظ رہتا ہے، نافذ رہتا ہے جب ان امور پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔